السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکتہ انڈیا سے۔ تعمیل عوامر میں کامیابی کا یقین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، جسمانی قوت، مال کی فراوانی، بڑے خاندان والا ہونا، عزت کا ملنا، عمروں کا دراز ہونا، حکومتی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے ان پر خوب بارشیں برسوائے، ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر باوجود اس قوت و سامان کے ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسی تنگ دستی کا انتظار ہے جو سب کچھ بھلا دے، یا ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دے، یا ایسی بیماری کا جو ناکارہ کر دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل کھو دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے کہ بعض وقت توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، یا دجال کا جو آنے والی چھپی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا۔ قیامت تو بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے، سربزی فائدہ۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان 7 چیزوں میں سے کسی چیز کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اور انسان اعمال صالح سے محروم ہو جائے۔ تو یہ ہے حقیقت میں کہ جب آپ کو جوانی ملی ہے تو جوانی میں اپنا کام کر جائیے، بڑھاپے کا انتظار۔ صحت ہے تو صحت کے دوران جو عبادت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے، کام کرنا ہے، وہ کرنا۔ ایسا نہ پھر آپ کو بیماری آ جائے کچھ کرنے پر۔ دولت اگر ملی ہے تو دولت کے جو ہے نا وہ خرچ اس سے کرے جو حلال طریقے، جو جائز طریقہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو ہے نا وہ مالداری ختم ہو جائے، تنگ دستی آ جائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا 7 چیزوں کے اوپر جو بتایا گیا ہے، اس پر دھیان دینے کی۔ قیامت کا معاملہ ایسا نہ ہو کہ دجال کا آنے والے اوقات کو موقع نہ ملے، اور قیامت تو بڑی سخت چیز ہے، تو لہذا ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ انعام میں ابھی جو میں نے پڑھی آیت اور اس کا ترجمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کیسی کیسی قوموں کو ہلاک کر دیا، جن کے پاس قوت بھی تھی، مال کی فراوانی بھی تھی، خاندان والا تھا، عزت بھی تھا، عمروں کا دراز تھا، لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی۔ آج تو عمر کیا 50 سال تک، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، اس کے بعد کھیت باغات سب کچھ، اور سب کو ہلاک۔ وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ کہ ان کو گناہوں میں جو ہے نا وہ لوگ ملوث ہو گئے، گناہوں میں ملوث ہو گئے اور گناہ کرنے والے ہو گئے۔ آج ہم لوگ نظر اٹھا کے دیکھیں تو ہم لوگ گناہ میں شامل ہو گئے۔ بولنے والے بہت بولتے ہیں، صرف مال کی فکر ہو گئی ہے اس دور میں۔ مال کیسے آنا چاہیے، کس طرح ہونا چاہیے، اس کی بس مال آ جانا چاہیے۔ حلال ہے کہ نہیں، حرام ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، معلوم ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، عالم فاضل ہو کے بھی وہ غلط طریقے سے جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، میں نے اپنا روب دو دے۔ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل ہو کے بھی وہ لوگ غلط کر رہے ہیں، مریضوں کو لوٹ رہے ہیں، کلائنٹ کو لوٹ رہے ہیں، رہبر بن کر کے بھی رہزنی کر رہے ہیں۔ کوئی عہدے پر اگر ہے تو وہاں رشوت کا مال لے کر، چاہے وہ جس قدر پریشان ہو جائے، جو حق ہے اس کا وہ حق ہے۔ کوئی بھی کام کرنے جائیے آپ، تو یہ سارا معاملہ یہ کیا، سب گناہ میں شامل ہے۔ ارے آپ ڈاکٹر تھے تو آپ کو تو اتنا پڑھ لکھ کر کے آپ کو تو صحیح نا، بے مطلب کہ یہ نا اس کو ٹیسٹ کروا دیتے، آپریشن کروا دیتے، کسی سے وجہ سے پیدا یہ چل رہا ہے۔ آج مریضوں کا حال یہ کھیت مکان گروی تک کر رکھ ہوا ہے، کسائے۔ اب 1-2 ہیں تو اس سے کیا لینا دینا، 1-2 تو ہے اچھا، اکثریت جب ایسے آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ہم اس قوم کو چھوڑ دیں۔ اکثریت برائی کرنے والے،
اب جو اللہ والے ہیں نیک اعمال کرنے والے تو ان کا اعمال الگ ہو جائے گا، ان کا اعمال الگ ہو جائے گا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے میرے دوست میرے بھائی، اور ہم لوگ سوچ نہیں رہے۔ ہم لوگ سب طرف چل رہے ہیں، جماعت میں بھی چل رہے، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی دکھاوے کا جو صحیح ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ آپ ان سے پوچھیے آپ دولت کہاں سے لائیں، کیسے کمائے تو بتا دیں، یہ مال آیا کہاں سے آئے، گاڑی کہاں سے آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ بولے کیا بول رہے؟ بولے ٹھیک سے بول، 3 بار بولے فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، ان کے یہاں کوئی جھوٹ سچ لند پھند والی بات نہیں ہوگی، کوئی بےمانی والی بات نہیں، کوئی حرام والی بات نہیں۔ اللہ والے ہوں پہلے کے صحابہ کرام کے دیکھتے نمازوں میں خیال آ جائے تو باغوت دے دیتے تھے کہ نہیں، اور سب چیز جو ہے نا دین کے راستے میں تو آج تو مال ہونا چاہیے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں اسی شہر اسی کلکتہ میں رہ رہے، ہم لوگ وہیں کے وہیں ہیں، اور میرے سامنے کا بچہ لوگ دیکھ رہے بلڈنگیں خرید رہا، کہاں سے خرید رہا، کیسے خرید رہا بھائی، بس یہ خرید رہا۔ اب اس سے جا کے پوچھیے تو کتنی آمدنی ہے آپ کے جتنا بلڈنگ خرید لے رہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ یقینی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ہے جس کی پردہ داری۔ بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے لیے بھی دعا کرے اور آپ کے لیے بھی دعا کرے۔